الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے میں تمام سامعین اور ناظرین کو اپنے اس یوٹیوب چینل انعام اللہ جدون ولاگز میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کو، تمام مسلمان بھائیوں کو ہمیشہ خوش اور تندرست رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اس یوٹیوب چینل پر میرا یہ پہلا ویڈیو ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ساتھ حاضری لگاؤں اور حالات حاضرہ پر، کرنٹ افیئرز پر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ گفتگو کروں اور اچھے خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شامل کروں۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انتخابات 2024 وہ اپنے اختتام کو پہنچے ہیں، اور تقریباً تمام جتنے بھی بڑی پارٹیاں ہیں سب کے یہ تحفظات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ایک طرف تو پی ڈی ایم 2 وہ بننے جا رہی ہے، اور دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ ارکان ہے، منتخب ہے، تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حکومت بنا لیں کے پی کے میں، تو ان کو بھاری اکثریت ملی ہے، لیکن وہ جو ارکان ہے پی ٹی آئی کے، تو وہ آزاد تصور کیے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ کسی نہ کسی پارٹی میں وہ شامل ہوں گے، تب جا کر وہ کے پی کے میں اور وفاق کی سطح پر وہ اگر بنا سکتے ہیں تو حکومت بنائیں گے۔ تو ابتدائی مرحلے میں جب الیکشن ہوئے، دوسرے دن پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں اور سربراہان نے جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ موقف اور خواہش ظاہر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی آزاد ارکان ہیں وہ جماعت اسلامی میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور وفاق اور صوبوں کی سطح پر آپ لوگوں کے ساتھ اکٹھا جانا چاہتے ہیں، اکٹھا چلنا چاہتے ہیں، جس پر جماعت اسلامی نے غیر مشروط طور پر ان کو ایک مثبت جواب دیا، اور ان لوگوں سے مشورے کے لیے وقت مانگا، جس کے لیے پھر کمیٹی بھی بنائی گئی جماعت اسلامی کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا اس میں تبدیلی پائی گئی۔ خیبر پختونخوا کے حد تک تو وہ لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس اور اتحاد اور جماعت اسلامی میں شامل تو وہ ہونا چاہتے تھے، لیکن وفاق اور پنجاب میں وہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ الائنس بنانا چاہتے تھے، جس پر پھر جماعت اسلامی نے ان کو ایک دو ٹوک پیغام دیا کہ اگر آپ وفاق میں اور پنجاب میں کسی اور کے ساتھ اتحاد بنانا چاہتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں بھی آپ کو اختیار ہے، آپ جس کے ساتھ چاہے تو آپ ان کے ساتھ اتحاد بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تو رہی ابتدائی باتیں، اور پھر آج بھی سردار لطیف کوسا نے جماعت اسلامی کے جو نائب امیر ہے لیاقت بلوچ، ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور ان کو یہ باور کرایا ہے اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آپ کا جو یہ موقف تھا، آپ کہ صرف خیبر پختونخوا تک آپ ہمارے ساتھ اتحاد نہیں بنانا چاہتے، تو یہ موقف اصولی ہے، اور ہم اس پر غور و فکر کریں گے، ہم مشورہ کریں گے۔ آج میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ سردار لطیف کوسا نے کہا کہ میں جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروں گا، جس کے بعد پھر ہم جماعت اسلامی کو آگاہ کریں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو آج بھی ایک رابطہ وہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہوا ہے، اور جو ایک اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے رات کو، جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے سربراہ مولانا فضل الرحمن انہوں نے پریس کانفرنس کیا، تو اس پریس کانفرنس میں بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ جو پی ڈی ایم انہوں نے کہا تھا کہ جو پی ڈی ایم بن رہا تھا تو وہ جنرل باجوہ اور فیض حمید کے کہنے پر بنا تھا، جس میں تمام پارٹیوں کو شمولیت کی دعوت دی گئی، لیکن اس وقت جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے اس میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ تو میں پی ڈی ایم میں اس لیے شامل ہوا کہ مجھے جنرل باجوہ اور فیض حمید کی طرف سے ڈکٹیشن ملا تھا کہ آپ پی ڈی ایم میں شامل ہو جائے۔ تو
وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات مولانا فضل الرحمن کی جانب سے سامنے آئی ہے، جو کہ قابل غور ہے، قابل فکر ہے۔ اور میں تو ذاتی رائے یہ رکھتا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمن ہے وہ سیاسی طور پر ایک بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہے۔ وہ اپنی مفاد کی خاطر اور اپنے اقتدار میں شامل ہونے کے لیے، کچھ حصول کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب بے نظیر بھٹو الیکشن کمپین کر رہی تھی تو اس وقت مولانا فضل الرحمن نے یہ بات کہی تھی کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ حرام ہے، لیکن جب بے نظیر بھٹو وہ حکومت میں آ گئی تو مولانا فضل الرحمن ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب پی ڈی ایم بنا، اور پی ڈی ایم سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمن عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتا تھا، لیکن جس طرح حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف ان کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، اور جماعت اسلامی جس سے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ بھی ان کے ساتھ اتحاد سے پیچھے ہٹ گئی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے اے این پی کے ساتھ رابطہ کیا تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئی۔ تو اس وقت مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں اپنے مفاد کی خاطر کہ کیوں نہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اکٹھا خیبر پختونخوا میں حکومت بنا لے۔ تو اس کے لیے مولانا فضل الرحمن نے رات کو پریس کانفرنس بھی کیا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہان ہیں، جو بڑے ہیں، جس میں اسد کیسر بھی شامل تھے، اور ان کا ایک وفد، وہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کیا ہے۔ اور کل ہفتے کے دن جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملکیر احتجاج ہونے جا رہا ہے، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، اے این پی سب کو دعوت دیا ہے کہ اس ہڑتال میں، اس احتجاج میں آپ سب شامل ہو جائے، کیونکہ اس الیکشن پر سب کے اکٹھے، اس نقطے پر اکٹھے جو ہے وہ سب کے تحفظات ہے۔ تو آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو آج تک یہ کافی ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ، جزاک اللہ۔